السلام علیکم جی، میرا نام خالد ہے اور آج یہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کے حوالے سے تیسری ویڈیو ہے جس میں ہم دبئی کا ڈیجیٹل نومیڈ یا فری لانس ویزا حاصل کرنے کے بعد کا پروسیس ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب بھی ہم کوئی امپلائمنٹ ورک ویزا یا ریزیڈنسی ویزا لیتے ہیں تو اس میں مختلف مراحل شامل ہوتے ہیں اور اس ویزا میں بھی یہی ہے۔ میرا متحدہ عرب امارات کا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا 23 اپریل کو اپروو ہوا تھا۔ اس حوالے سے مزید جاننا ہو تو آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ گزشتہ روز 30 اپریل کو میں نے ویزا کا دوسرا مرحلہ مکمل کیا ہے جو کہ تھا ویزا پروٹیکٹر لینا۔ ویزا پروٹیکٹر بنیادی طور پر حکومت پاکستان کی جانب سے بیرون ملک مقیم یا ملازمت پیشہ یا کاروباری افراد کے لیے 10 لاکھ روپے تک کی انشورنس ہے۔ پروٹیکٹر لگوانے کا یہ کام آپ پروٹیکٹر آف امیگریشن کے مقامی آفس یا ان کی ویب سائٹ سے آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ میرے کیس میں نے یہ کام پروٹیکٹر آف امیگریشن کے کوئٹہ آفس سے کرایا ہے جو ایک ہی دن میں ہو گیا۔ یہاں یہ ذکر کرنا انتہائی اہم ہوگا کہ میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں یہ پہلا ایسا سرکاری آفس دیکھا ہے جہاں سرکاری ملازم یا افسران نہ صرف اپنا کام کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کو انتہائی خوش اخلاق طریقے سے بھی گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ میری عمر میں اب تک سرکاری آفس کے چکروں میں ایسا پہلا تجربہ تھا جہاں پر وہاں موجود سرکاری افراد بنا کسی اضافی چارجز، بنا کسی مٹھائی یا بنا کسی چائے پانی کے فوری طور پر آپ کا کام کر دیتے ہیں۔ میں تو حیران تھا کہ میں کوئٹہ میں ہی ہوں یا دبئی پہنچ گیا ہوں۔ خیر، اس پروسیجر کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بیورو آف امیگرینٹس اینڈ امپلائمنٹ پروٹیکشن کی ویب سائٹ پر مکمل تفصیل مل جائے گی۔ یہ آن لائن ایک فارم موجود ہے جس میں آپ نے لگ بھگ وہی انفارمیشن دینی ہے جو آپ نے اپنے ویزا کے وقت درج کی تھی۔ آپ کی بنیادی معلومات، آپ کی کمپنی جس کا کانٹریکٹ آپ نے ویزا کے لیے دیا ہے اور آپ کے نامنی یا وارث کی تفصیل۔ وارث یا نیکسٹ آف کن کی تفصیل ہر انشورنس پالیسی کا لازمی جز ہے۔ اس پروٹیکٹر میں بھی ہمیں اسٹیٹ لائف کی جانب سے 1 ملین پاکستانی روپے یعنی 10 لاکھ روپے کی انشورنس کوریج ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی ممبرشپ حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ تمام پروسیجر آن لائن کر رہے ہیں تو آپ کو فارم کے ساتھ آپ کو کچھ ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے ہوں گے جیسے کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ، پاسپورٹ کا پہلا اور دوسرا صفحہ، کمپنی کا کانٹریکٹ، ای ویزا اور نامنی کا شناختی کارڈ وغیرہ۔ اگر یہ پروسیس آپ آف لائن پروٹیکٹر آف امیگرینٹس کے مقامی آفس سے کر رہے ہیں تو ان تمام دستاویزات کے 3 سیٹ آپ کو مقامی متعلقہ آفس لے جانے ہوں گے۔ متعلقہ آفس میں آپ کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد آپ کا بایو میٹرک کیا جائے گا اور پھر ایک عدد نیشنل بینک کا چالان دیا جائے گا جو کہ اس پروسیس کی سرکاری فیس ہے۔ جب میں نے 30 اپریل 2024 کو یہ عمل کیا اس وقت ان کی فیس 9,200 روپے تھی۔ فیس کی تفصیل سرکاری ویب سائٹ پر بھی درج ہے۔ فیس کا چالان اسی بلڈنگ کے ایک اور کمرے میں ہی ڈپازٹ ہوتا ہے۔ فیس جمع کرانے کے بعد آپ فائل سبمٹ ہوگی اور پھر آپ کو پاسپورٹ کلیکشن کا وقت دیا جائے گا۔ میرے کیس میں یہ 2 گھنٹے کا وقت تھا۔ میں نے دوپہر 12 بجے کے قریب 20 منٹ سے کم دورانیے میں یہ عمل مکمل کیا اور مجھے اسی دن دوپہر 2 بجے پاسپورٹ واپس مل گیا جس پر پروٹیکٹر لگا ہوا تھا۔ پروٹیکٹر کا نمونہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ آن لائن پروسیس کی صورت میں پروٹیکٹر آپ کو ای میل کر دیا جاتا ہے جو کہ ای ویزا جیسا ہی دکھتا ہے۔ ایک اور بات، پاکستان سے اب تک کامیابی سے دبئی کا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا حاصل کرنے والے کچھ دوستوں نے مل کر واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے رہیں۔ اس گروپ میں اب تک 32 ایسے لوگ شامل ہیں جنہوں نے ویزا کامیابی سے حاصل کر لیا ہے۔ اتفاق سے بلوچستان سے اب تک میں اکیلا ہوں۔ ان 32 لوگوں میں سے 1 درجن نے امارات آئی ڈی بھی حاصل کر لی ہے۔ امریٹس آئی ڈی یا اماراتی کارڈ جو نیشنل آئی ڈی یا ریزیڈنس کارڈ کے ایکول ہوتا ہے، جبکہ میری طرح باقی افراد جو ہیں دبئی جا کر یہ عمل مکمل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس گروپ میں شامل پنجاب کے اکثر نوجوانوں کا پروٹیکٹر آف آفس جو ہے اس میں جا کر شدید رش دیکھنے کی شکایت سننے کو مل رہی ہے، لیکن کوئٹہ آفس میں مجھے ایسی کسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس لیے اگر آپ بلوچستان سے باہر کہیں سے یہ عمل مکمل کر رہے ہیں تو آفس جا کر پروٹیکٹر لینے کے بجائے آن لائن پروسیس کو ہی پہلی ترجیح میں رکھیں تاکہ آپ کسی قسم کی پریشانی یا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ہمارے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کے متعلق دوسرا مرحلہ ہے۔ اس میں میری تیسری ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ میرے یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ مجھے دبئی جا کر اپنی امریٹس آئی ڈی بنوانی ہے۔ جب بھی میں گیا، میرے پاس 2 مہینے کا ٹائم ہے، تو میں جیسے ہی گیا تو کوشش کروں گا کہ اس متعلق بھی جتنا پروسیس ہے اس کے حوالے سے تفصیل میں ویڈیو بنا کر تفصیلات شیئر کرتا رہوں۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے سننے اور دیکھنے کا شکریہ۔